بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 حدیث۔ نمبر 1، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ نمبر 2، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھواں حصہ ہے، ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 3، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ نمبر 4، شوہر پر بیوی کے خرچے کی ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو۔ نمبر 5، وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ وجاہت، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے شریعت کے خلاف کاموں کا حکم دیتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو پورا نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 7، تہجد کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 8، خوبصورت حدیث، دیور تو موت ہے۔ شوہر کے بھائیوں سے پردے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ وجاہت، شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح موت سے بچا جاتا ہے۔ نمبر 9، رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں سے کوئی کس طرح چوری کرے گا؟ فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے۔ نمبر 10،
बीमार की नमाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर अदा करो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर अदा करो, और अगर उस पर भी कुदरत नहीं हो तो पहलू के बल लेटकर अदा करो। फायदा, अगर कोई बीमार हो और खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो तो रुकू व सजदा के साथ बैठकर पढ़े, अगर रुकू व सजदे पर भी कादिर ना हो तो बैठकर इशारे से पढ़े, और अगर बैठकर पढ़ने की ताकत ना रखता हो तो लेटकर पढ़े। नंबर 11, कसरत से सजदा करने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हें एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ करेगा। नंबर 12, सजदा करने का सुन्नत का तरीका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते तो अपनी नाक और पेशानी को जमीन पर रखते और अपने बाजुओं को पहलू से अलग रखते और अपनी हथेलियों को कांधे के बराबर रखते। नंबर 13, रुकू में हाथों को घुटनों पर रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू फरमाते तो अपने हाथों को घुटनों पर रखते, ऐसा लगता था जैसे उनको पकड़ रखा हो, और दोनों हाथों को थोड़ा मोड़कर पहलुओं से अलग रखते थे। नंबर 14, नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदाए सहव करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदाए सहव कर ले। नंबर 16, फजर और असर की नमाज पाबंदी से अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। नंबर 17, फजर और असर की नमाज पाबंदी से अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। नंबर 18, असर की नमाज की फजीलत। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, यह नमाज तुमसे पहले वाले लोगों पर भी फर्ज की गई थी, मगर उन्होंने इसको ज़ाया कर दिया, लिहाजा सुनो, जो इसको पाबंदी से पढ़ता रहेगा उसको दोहरा सवाब मिलेगा। नंबर 19, नमाज की फजीलत। नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह मुकम्मल वजू करना, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये अमाल गुनाहों से आदमी को बिल्कुल पाक साफ कर देते हैं। नंबर 20, नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदाए सहव करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदाए सहव कर लें। फायदा, अगर नमाज में कोई वाजिब से छूट जाए या वाजिबात और फराइज में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदाए सब करना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। नंबर 21, नमाज में इमाम की पैरवी करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते थे कि नमाज में इमाम से पहले रुकन अदा ना किया करो। फायदा, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो तमाम अरकान को इमाम के पीछे अदा करना चाहिए, इमाम से आगे बढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 22, अजान की इब्तिदा।
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے مختلف رائے پیش کی. کسی نے یہود کی طرح بیگل بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا. اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے. انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا. اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے. اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ بنے. حضرت بلال نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم یعنی نیند سے بہتر نماز ہے کہا، جس کو حضور نے پسند فرمایا.